سوات کے علاقے میں ایک مدرسے میں 14 سال کے بچے کا قتل ہوا، کس بات پر کہ اس بچے نے صرف 2 دن چھٹیاں کی۔ مدرسے میں وہ نہیں آیا تھا پڑھنے، قرآن پاک کا وہ علم حاصل کر رہا تھا، 14 سال کا بچہ تھا۔ بس اس نے قصور کیا کیا تھا، اس کی غلطی کیا تھی کہ اس نے 2 دن چھٹیاں کرنی، اور ان وحشی جانوروں کو، درندوں کو غصہ چڑھ گیا، انہوں نے اپنا ساری بھڑاس اس بچے پہ نکال دی اور اتنا شدید مارا، کہتے ہیں کہ کئی گھنٹے مارتے رہے لگاتار نان سٹاپ، اور یہاں تک یعنی جو وہاں کے علاقے کے جو رپورٹ کر رہے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بچہ جب وہ اس کو مار رہے تھے تو بچہ پانی پانی پکار رہا تھا، لیکن وہ وحشی درندے تھے۔ وحشی درندے انسان کی کہاں زبان سمجھ سکتے ہیں، وہ حیوان تھے، ٹھیک ہے۔ میں ان کو یعنی انسان ہو کر یار جانوروں طرح حرکتیں کی ہیں، یہ جانوروں سے بھی بدتر حرکت ہے، میں یہ کہوں گا۔ جانور بھی اس طرح کا سلوک نہیں کرتا جس طرح یہ انسان ہو کر، ایک عقل مند، ایک باشعور انسان ہو کر جس طرح ان وحشی درندوں نے حرکتیں کی ہیں۔ 3 یعنی قاری، جن کو میں قاری نہیں کہوں گا، میں قاری لفظ کی توہین سمجھتا ہوں اگر میں قاری ان کو کہتا ہوں، کیونکہ قاری تو ایک بہت ہی ایک مقدس ایک ٹائٹل ہے جو ان کو اوپر بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، یہ ان پر وحشی جانوروں کا ٹائٹل سوٹ کرتا ہے۔ باقی غور و فکر کرنے والی بات یہ ہے کہ یار یہ تو واقعہ مشہور ہو گیا کہ ایک 14 سال کے بچے کا قتل کیا وحشی درندوں نے، لیکن جو بیک سٹیج پر، بیک کیمرہ پر یہ چیزیں چل رہی ہیں جو کیمرہ میں نہیں آئی ابھی تک، جو آئے دن مدرسہ میں یہ اس طرح کا ظالمانہ حرکات جو اسٹوڈنٹس کے طلباء کے ساتھ کی جاتی ہیں، ان کا کیا؟ ان کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے آئے دن یہ چیزیں، اور اس پر روک تھام کرنی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے نا۔ اور حکومت جب تک اس کے اندر اپنا یعنی عمل دخل نہیں کرے گی تب تک تبدیلی نہیں آنے والی، بالکل سمپل بات ہے۔ یہاں پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، یہاں پر ایک مشہور واقعہ ہو گیا تو میں اس پر ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ ہمیں اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ دین ہمارا اس چیز کی اجازت دیتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک یعنی قرآن کی جہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن پاک پاس ہی پڑھا ہوگا لیکن وہاں پر وہ جو وحشی درندوں نے اس بچے کو مارا ہوگا، قرآن پاک سامنے پڑھا ہوگا اور وہ مار رہے ہوں گے۔ تو قرآن پاک میں ایسی تعلیم کوئی نہیں دی گئی کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر فرما رہا ہو کہ تم بچوں کو مارو، اس طرح کی ایسی کوئی تعلیم نہیں دی گئی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ آپ کو میں یہاں پر ایک ہی یعنی موقع کی مناسبت سے بتاتا چلوں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا اور انہوں نے میری تربیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یعنی کافی وہ ان کے پاس رہے، انہی سے انہوں نے دین سیکھا، کافی یعنی اٹیچمنٹ تھی ان کے ساتھ۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی بھی مارنا تو دور کی بات، ڈانٹا بھی نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بالکل کلیئر ہے، لیکن آئے دن ہمیں ایسے مدرسوں میں کیسز مل رہے ہوتے ہیں کہ وحشی جانوروں نے حرکت کی بچے کے ساتھ اور وہ بچہ مار ڈالا۔ یار یہ آپ لوگ تعلیم دے رہے مدرسوں میں۔ اچھا یہاں پر میں ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں کہ یار سارے مدرسے ایسے نہیں ہوتے، کئی مدرسے اچھے بھی ہوتے ہیں، میں یہاں پر میں ان کو بھی ذکر کرتا چلوں۔ کئی مدرسوں میں باقاعدہ CCTV کیمراز لگے ہوتے ہیں اور مانیٹرنگ کی جا رہی ہوتی ہے کہ کیسا پڑھا رہے ہیں، کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر باقاعدہ ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کو پڑھانا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ کئی یار اچھے مدرسے بھی ہوتے ہیں، جیسے ایک باغ میں ایک گندا پھول کھل جائے یعنی بدبودار پھول کھل جائے اور خراب ہو جائے تو ہم اس وجہ سے پورے باغ کو گندا نہیں کہیں گے، اگر آپ نظریں دہرائیں گے تو آپ کو باغ میں خوشبودار پھول بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ اکثر مدارس میں جو کیسز دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ کم پڑھے لکھے ٹیچرز گھسیٹ دیے جاتے ہیں، جن کو نہ ٹریننگ ہوتی ہے، جن کو نہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھانا کیسے، وہ گھسیر کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے تھوڑی یہ نظام چلتا ہے، چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، مانیٹرنگ ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پر مدرسے کا ماحول کیسا جا رہا ہے، پورا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، تبھی جا کے ایک مدرسہ چلتا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ کئی مدارس میں CCTV کیمرہ لگے ہوتے ہیں تو وہ مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو مانیٹرنگ بہت ضروری ہے آج کے ٹائم میں۔ سارے مدرسے ایسے نہیں ہوتے، لیکن بھائی اب دیکھیں یہ مشہور کیس ہو گیا، اب کتنے یعنی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو ڈر رہے ہوں گے مدرسہ بھیجنے، وہ کہہ رہے ہوں گے ہم کیوں بھیجیں، ہم نے اپنا بچہ مروانا ہے۔ اب میں جاتے جاتے عوام الناس کے لیے کچھ یعنی احتیاطی تدابیر بھی تجویز کرتا چلے جاتا ہوں، کیونکہ دیکھیں حکومتی لیول پہ جو یعنی کام ہو رہے ہیں نا وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح کے یعنی لاز اینڈ ریگولیشن چل رہی ہیں ہمارے ملک میں، وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہم سے کوئی ڈھگی چھپی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں اپنے ذات میں رہ کر کس طرح ہم تبدیلی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑے اہم پوائنٹس ہیں، ان کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ تو سب سے پہلے تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کروانا ہے بالکل ضرور کروائیں، لیکن دیکھ بھال کر، ٹیسٹ کر وہاں کے علاقے سے پوچھیں کہ مدرسہ کیسا ہے، یہاں کے ٹیچر کیسے ہیں، صحیح پڑھاتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں ہیں، اور بچوں سے بھی آپ تھوڑا بہت انٹرویو کر سکتے ہیں کہ استاد مارتے ہیں۔ دوسری بات، جب آپ نے اپنے بچے کو وہاں پر مدرسے میں داخل کروانا ہے تو وہاں کے جو استاد ہوں گے، جو قاری صاحب ہوں گے، بالکل صاف اور بڑے پیار سے تحمل سے پہلی بار ان کو سمجھا دینا کہ آپ نے ہمارے بچے کو
टच तक नहीं करना, ठीक है। कोई भी शिकायत होगी, कोई भी छुट्टी का मामला होगा, कोई भी अगर ये बच्चा अच्छा नहीं पढ़ रहा होगा, आपने हमें शिकायत लगानी है, हम खुद ही जाने हमने इसके साथ क्या करना होगा, लेकिन आपने टच नहीं करना है। और तीसरी बात कि आपने अपने बच्चे को मदरसे में डालकर उसको लवारिस नहीं कर देना, बल्कि चेक एंड बैलेंस रखना है, मॉनिटर करते रहना है कि हमारा जो बच्चा है वो मदरसे में सेफ है। उसको आप उससे इतनी अटैचमेंट तो रखें ना कि आपको छोटी से छोटी बात बताए कि मदरसे में मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे साथ ये चल रहा है, मेरे कार सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, मेरे कार सब बुरा पढ़ा रहे हैं। इतना तो उसको यानी खुला रखें ना, इतना अटैचमेंट रखनी चाहिए और ये ज़रूरी है। तो इतना रखें, उससे पूछा करें, अगर हाँ तो मना कर दें, सख्ती से मना करें कि आपने हमारे बच्चे को हाथ नहीं लगाना, हम सख्ती से मना कर रहे हैं आपको। अगर आइंदा आपकी इस तरह की रिपोर्ट आई तो हम बच्चा हटवा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह यार, हाँ अगर हम सख्त होंगे तो बिल्कुल उनकी जरूरत भी कैसे होगी, वो हाथ लगा के दिखाएं। हाँ, ये माँ बाप की भी गलती होती है, वो लवारिस तरह छोड़ देते हैं मदरसे में। तो जो कारी हजरात होते हैं वो भाई कहते हैं फेंटा लगाओ, जो मर्जी करो, इनके माँ बाप ने तो आना है नहीं, और अगर आ भी जाएं तो वो भी इतना ध्यान तो रखते हैं नहीं, वो तो कहते हैं यार मारो, ठीक है ना। कई इस तरह के माँ बाप होते हैं, अल्लाह ताला हिदायत दे ऐसे माँ बाप को। और चौथी बात कि अगर आपका बच्चा, अगर आपको लग रहा है ना कि आपका बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ करने की उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, तो आप उसको ना करवाएं। बिल्कुल क्लियर बात है, ज़रूरी नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है। अगर आपको उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं दिख रही है कि वो कुरान पाक को हिफ्ज़ नहीं कर सकता, तो छुड़वा लें उससे, उसको किसी और दूसरे काम में डाल दें, वो और दिन का काम कर सकता है। ये नहीं कि भाई कुरान हिफ्ज़ कर लिया तो बस दूसरों ने किया तो ये भी करेगा, इस तरह नहीं करना, बच्चे पर बोझ नहीं डालना। आप उसको कुछ कुरान की सूरतें हिफ्ज़ करवा सकते हैं, ठीक है, पूरा ना भी करवाएं, उसको उससे पूछें इंटरेस्ट क्या आपको, वो आपको इंटरेस्ट बताएगा, आपको इंटरेस्ट में आप उसको घुसा दें। तो इस तरह रखें, ज़बरदस्ती नहीं चलनी। कुरान पाक और हदीस में हमें क्या मिलता है कि बच्चे पर कुरान पाक को हिफ्ज़ करना ये लाजिम और फ़र्ज़ है नहीं। अल्लाह ताला ने हर किसी बच्चे के दिमाग को अलग रखा है, ठीक है ना। कोई किसी के अंदर कैपेबिलिटी होती है वो कर लेता है, किसी के अंदर नहीं होती वो नहीं कर सकता, वो किसी और काम में तेज़ होता है, किसी और काम में होशियार होता है। तो इस तरह की हमें नहीं ज़बरदस्ती करनी चाहिए, हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, क्योंकि आपको पता है यार हमारे जो यानी मुल्की हालात हैं, जो लॉज एंड रेगुलेशन चलती हैं, वो तो हमें पता है कितनी चलती हैं, ठीक है। तो हमें अपनी ज़ात में रह कर ना चेंजिंग तब्दीली करनी पड़ेगी, ठीक है, वरना इस तरह के आए दिन हमें केसेस देखने को मिलेंगे। माँ बाप का भी कसूर होता है कि बच्चे को भेज देते हैं और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, बच्चा कुट खा रहा है, जो मर्जी उसके निशानात डल रहे हैं, नील पढ़ रहे हैं, वो कुछ पूछते भी नहीं है, नील देख कर भी कुछ नहीं पूछते। अल्लाह ताला यार ऐसे माँ बाप को हिदायत दे, पता नहीं कैसे माँ बाप होते हैं ये, ज़रा भी उनको तरस नहीं आता अपने बच्चों पर, ठीक है ना। कई अच्छे भी होते हैं, तो जो अच्छे होते हैं मैं उन्हीं को ये तदाबीर बता रहा हूँ कि आपने अपने बच्चे को मदरसे में अगर भेजना है तो पूरा चेक एंड बैलेंस रख कर भेजें, ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मदारिस को एक नज़म के साथ, एक बेहतरीन तरीके के साथ चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।